باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج باب الحوائج ستم ہی سہتے رہے ہیں امام موسیٰ کاظم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سیدنا المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال إمامنا الكاظم عليه الصلاة والسلام إنما شيعة علي من صدق قوله فعله صلوات على محمد وعلى آله آج کی یہ شب جو شب شہادت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کی جو مناسبت آنے والی شب وفات حضرت ابو طالب علیہ الصلاۃ والسلام، ان دونوں کی تسلیت اور تعزیت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتے ہیں، اور ہم سب کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ، بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں تسلیت و تعزیت عرض کرتے ہیں۔ امام کے اس قول کو ہم نے اپنی گفتگو کے لیے پیش کیا ہے کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں کہ امام علی کا شیعہ بس وہ ہے کہ جس کا فعل اس کے قول کی تصدیق کرے۔ ایک جملے میں امام کاظم علیہ السلام نے شیعت کی بنیادی ترین صفت کو ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ حسب دستور سب سے پہلے خود امام کے بارے میں بنیادی معلومات، تھوڑا سا ان کے زمانے کے بارے میں حالات، اور پھر اس قول سے متعلق تھوڑی سی وضاحت۔ امام کی ولادت سے متعلق روایات میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال جو مشہور ہے ہمارے درمیان وہ 7 صفر المظفر 128 ہجری، اور آپ کی شہادت جس کی یہ شب ہے 25 رجب 183 ہجری۔ 148 ہجری میں جب آپ کے والد کی شہادت ہوئی، یعنی چھٹے امام کی، اس وقت سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ مکمل عمر آپ کی 55 سال، جس میں سے 35 سال آپ کی امامت کی مدت تھی۔ نام آپ کا موسیٰ، اور القاب میں جو مشہور ترین لقب ہے وہ کاظم ہے، ورنہ اس کے علاوہ عبدالصالح، صابر، امین، باب الحوائج وغیرہ بھی آپ کے دوسرے القاب ہیں کہ جو ملتے ہیں۔ کنیت آپ کی ابو الحسن، ابو ابراہیم، ابو الحسن ماضی، ابو علی، ابو اسماعیل وغیرہ۔ والد آپ کے 7ویں امام ہیں، تو آپ کے والد چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام۔ اور آپ کی والدہ جناب حمیدہ خاتون۔
امام کا زمانہ بنی عباس کے خلفاء کا زمانہ ہے. ایک اس زمانے کی بہت اچھائی پائی جاتی ہے حالات کے اعتبار سے، اور ایک بہت نمایاں خرابی پائی جاتی ہے. اچھائی یہ پائی جاتی ہے کہ اس سے پہلے 5ویں اور 6ٹھے امام کے زمانے میں علم پہ، ایجوکیشن پہ ایک اچھی خاصی مقدار میں کام ہوا ہے. لہٰذا 6ٹھے امام تک جو ایک کام ہوا ہے علم کے اعتبار سے، اور اس کے بعد جو اس کے اثرات تھے علمی فکری اعتبار سے جن لوگوں کی تربیت کی گئی تھی، اس کے اثرات امام کے زمانے میں باقی تھے کہ جس سے امام نے اپنی زندگی میں فائدہ اٹھایا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ علم کے بغیر انسان کی زندگی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے جس حد تک وہ اس سے نہیں ہے کہ زندگی دوسری بھی چیزوں سے ایک انسان کی جس کے پاس علم نہیں ہے وہ نسبتاً کم فائدہ اٹھائے گا بنسبت اس انسان کے جس کے پاس علم ہو. حتیٰ خود جو فائدے اور نقصان کا معیار ہے وہ بھی علم بتاتا ہے. علم سے طے ہوگا کہ فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ آج بھی دیکھا جاتا ہے کہ وہ چیز کی جو فائدہ در واقع نہیں ہوتی ہے اس کو فائدہ دنیا سمجھتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ فیصلہ علم اور حکمت یا شعور اس کے ذریعے سے نہیں ہوتا ہے بلکہ غفلت کی بنیاد پہ ہوتا ہے. خوب یہ ایک چونکہ آپ سے پہلے کی فضا تھی، اس نے کچھ لوگوں کو تربیت کیا تھا، اثرات باقی تھے، یوں کہا جائے کہ وہ روشنی ابھی یہاں تک تھی. تو اس کے اعتبار سے یہ جو لوگ تربیت ہوئے تھے اور جو اثرات تھے ایسے افراد تھے کہ جو امام کے پاس تھے اور امام نے ان سے فائدہ اٹھایا. جو بدترین حالات تھے، وہ برے حالات، وہ یہ کہ جب بنی عباس کی حکومت مضبوط ہوئی تو اس نے آہستہ آہستہ مزید ائمہ پہ سختی شروع کی، جس کے نتیجے میں کہ وہ علمی تحریک، دشمن بھی اس چیز کو پہچانتا تھا. امام کو بھی معلوم تھا. جب امام کو تھوڑی سی آسانی محسوس ہوئی تو آپ نے علم پہ کام کیا اور اتنی تیزی سے بڑھا کہ 6ٹھے امام کے زمانے میں آ کے آپ کی دانشگاہ، یونیورسٹی جو بھی کہہ لیجئے، جامعہ، اس میں ہزاروں کی تعداد میں شاگرد تھے جو آپ پرورش جن کی کر رہے تھے، جن کی تربیت کر رہے تھے. لہٰذا امام کو بھی معلوم تھا کہ بنیادی چیز علم ہے. دشمن کو بھی معلوم تھا کہ بنیادی چیز علم ہے. لہٰذا جیسے ہی وہ مضبوط ہوا اس نے سب سے پہلے جو شکنجہ کسا ہے وہ علم پہ کسا ہے. امام کو امت سے الگ کیا، علمی اعتبار سے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ڈالی. لہٰذا اتنے وسیع پیمانے پہ جو آپ کا علمی کام چل رہا تھا اس کو آپ دیکھیں تو یہ 7ویں امام کے زمانے میں آتے آتے ہو تقریباً ختم ہو گیا، سوائے اس کے جیسا ہم نے عرض کیا کہ وہ اثرات باقی تھے کہ ان اثرات کے نتیجے میں یہ وہ افراد تھے کہ جو مثلاً علی بن یقطین جیسے لوگ کہ جن کی تربیت کی گئی تھی اور پرورش کی گئی تھی، جن سے امام نے اپنی قوم کے لیے فائدہ اٹھایا. تو یہ ایک مسئلہ تھا. دوسری چیز یہ کہ امام اور امام کے بعد والے زمانے کے حالات یہ تھے کہ دشمن بہت چالاک قسم کا تھا. لہٰذا وہ اس طریقے سے پیش کرتا تھا کہ امام جو ہیں وہ اس کے نزدیکی ہیں، اپنے ہیں. البتہ بنی عباس نے شروع میں جب حکومت قائم کی تب سے ہی اس روش کو اپنایا تھا. اہل بیت کے نام پہ ہی بنی امیہ کے مقابلے میں قیام کیا تھا. اور یہ اور بات ہے کہ لوگوں کو دھوکہ دیا اور بعد میں ظاہر سی بات ہے جو مقصد تھا اس کے اعتبار سے حکومت پہ قبضہ کر لیا اور جس کا حق تھا اس کو حکومت نہیں دی گئی. لہٰذا اس چالاکی کے اعتبار سے وہ کام کر رہا تھا. امام جب آپ کا زمانہ امامت آیا اور اتنی تیزی سے سختیاں بڑھیں، حالات کو خراب کیا گیا، امام لوگوں تک وہ باتیں جو کر سکتے تھے نہیں کر پائے، جو باتیں پہنچا سکتے تھے نہیں پہنچا پائے. حتیٰ امام کے قید و بند کا زمانہ شروع ہوا اور ایک طولانی مدت امام کا قید مشہور ہے. امام کا قید ابھی ہم یہ بات عرض کریں گے کہ امام کی شہادت بھی قید خانے میں ہی ہوئی ہے. لہٰذا زندگی کا ایک اچھا خاصا حصہ آپ کا قید خانے میں گزرا ہے. بدترین طریقے سے یا بدترین حالات تھے کہ جو قید خانے میں آپ کے سامنے
بعنوان سختی پیش کیے گئے، اس کی بھی بہت الگ داستان ہے، واقعات ہیں۔ بعض اوقات جو داروغہ زندان کہا جاتا ہے، جو آج کی زبان میں کہہ لی جیلر، جو جیلر ہوتا تھا، اگر اس جیلر کے دل میں محبت ہوتی تھی یا امام کی عبادتوں کو دیکھ کے وہ تھوڑا نرمی کا رویہ اختیار کرتا تھا تو فوراً اس کو تبدیل کر دیا جاتا تھا، ٹرانسفر ہو جاتا تھا، کہ چونکہ حکومت کو خبر ہو جاتی تھی کہ مثلا یہ نرمی کا رویہ ہو رہا ہے اور نہیں چاہتے تھے کہ امام کے ساتھ کوئی نرمی کا رویہ ہو، لہٰذا تبدیل کر دیتے تھے اور کسی سخت جیلر کو لا کے مسلط کر دیا جاتا تھا۔ اور بھی دوسرے جو قید خانے کے واقعات ہیں وہ امام کے زمانے میں پیش آئے۔ ان ساری چیزوں سے حکومت یہ چاہتی تھی کہ امام کو امت سے اتنا دور کر دیں کہ امت کی ذہنی پرورش نہ ہونے پائے، علمی اور فکری تربیت نہ ہونے پائے۔ امام کے زمانے میں فرقوں کی بھی ایک الگ داستان، اس پہ ہم اس سے پہلے ہمیں یاد ہے کہ کسی موقع پہ گفتگو کر چکے ہیں، لہٰذا وہ گفتگو ابھی ہم یہاں پہ نہیں کریں گے۔ لیکن فرقہ ہوتا ہی اسی لیے ہے کہ لوگوں کو امام سے الگ کیا جائے یا اصل دین سے الگ کیا جائے۔ دشمن نے یہ کام بھی اسی لیے کیا کہ لوگوں کو امام سے الگ کیا جائے تاکہ علمی اور فکری اعتبار سے امام لوگوں کی تربیت نہ کر پائیں، یا لوگ امام سے جو استفادہ کرنا چاہیے، جو فائدہ اٹھانا چاہیے، وہ فائدہ نہیں اٹھا پائے۔ ایک جو رابطہ ہے، جو کنیکشن ہے، وہ کٹ جائے اور ڈسکنیکٹ ہو جائے، دوری پیدا ہو جائے۔ لہٰذا اس لیے اس کام کو کیا گیا۔ اگر ہم چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ ساری باتیں صرف اس اعتبار سے نہیں کہ ایک واقعہ گزرا ہم سن لیں، کہانی قصہ نہیں، یہ ایک پریکٹیکلی چیز ہے جو زمانے میں پیش آئی ہے، لہٰذا اس کے سائے میں ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے کے حالات پریکٹیکلی اعتبار سے کیا ہے۔ آج یقیناً ہمارے امام پردہ غیب میں، ان کی نیابت میں علماء ہیں، مراجع ہیں، نظام ولایت فقیہ ہے کہ جو ان ذمہ داریوں کو سنبھالے ہوئے ہیں اور لوگوں کی علمی اور فکری اعتبار سے تربیت کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن ایسے حالات میں بھی ایک پوری یہ فضا چل رہی ہے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے۔ اور کیا مقصد ہے اس کا؟ ایک گفتگو ہے کہ جو ہم کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ قریب کسی موقع پہ کریں گے، کہ بعض اوقات بعض اشعار اس طریقے سے پڑھے جاتے ہیں کہ جو شرک کی طرف دعوت دیتے۔ کسی جگہ کوئی محفل تھی، وہ ویڈیو بھی چل رہا ہے، آج 2-3 دن سے وہ سرکولیٹ ہو رہا ہے اس پہ، سوشل میڈیا پہ۔ اس میں مختلف اشعار پیش کیے گئے ہیں۔ بعض شعراء ایسے ہیں کہ جو میوزک کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ اسی میں ایک سین ہے، ہمارے ہندوستان کا ایک شاعر ہے، وہیں پہ کوئی دوسرا شاعر پڑھ رہا ہے، یہ پڑھ نہیں رہا تھا، پڑھ رہا ہے دوسرا شاعر کہ مثلاً یہاں پہ فلاں طرح کی بات کرو اس لیے کہ یہ ایران و قم نہیں ہے، ظاہراً کسی اور جگہ کی محفل ہے۔ تو یہ جو ہمارے یہاں کا شاعر بیٹھا تھا، یہ خوب تعریف بھی کر رہا ہے اس کی۔ تو آپ اس کو خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں کہ ایران و قم نہیں ہے؟ علمی اور فکری اعتبار سے اگر ایران و قم نہیں ہے تو پھر یتیمی کے حالات ہیں، اور اگر دشمن سے آپ پوچھئے تو دشمن کو شاید قدر معلوم ہے کہ ایران اور قم کی قدر کیا ہے۔ یہ ایک الگ گفتگو ہو، یہ بھی موجودہ حالات سے جو سیاسی انالائز ہے، تحلیل ہے کہ کس حد تک دشمن ایران میں چاہ رہا ہے کہ پیسے خرچ کریں، حالات تبدیل کریں، اور اس میں سب سے زیادہ جو اس کو مایوسی ہے وہ قم سے مایوسی ہے۔ آج بھی اتنا وقت گزرنے کے بعد قم میں وہ استحکام کیوں؟ اس لیے قم بنیاد ہے انقلاب کی۔ آج دنیا جانے اور انجانے میں جس انقلاب کو روکنا چاہ رہی ہے وہ نہیں روک پا رہی ہے۔ تو یہ وہی مسئلہ ہوا نا جو دشمن چاہ رہا تھا، جو بنی عباس کے خلفاء چاہ رہے تھے، جو بنی امیہ کے خلفاء چاہ رہے تھے کہ لوگوں کو علماء سے دور کیا جائے، لوگوں کو امام سے دور کیا جائے۔ علماء نے اس زمانے وہ جو کہ رابطین تھے امام کے اور عوام کے بیچ میں۔ خوب آج اگر یہ کام ہمارے اسٹیج سے ہونے لگے، آج ہمارے پروگرام میں یہ کام ہونے لگے، جب ہم نے عرض کیا کہ انشاءاللہ تفصیل سے اس بات کو عرض کریں گے، جب عرض کریں گے تو ان تفصیلات کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ کس طریقے سے یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ یعنی ایک فضا بھی قائم ہو گئی ہے
کہ جہاں پہ مثلا مراجع اور نظام ولایت فقیہ کے خلاف لوگوں کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو برا بھلا کہا جاتا ہے. کچھ لوگ ہیں کہ جن کا مذہب یا مسلک یا کہا جائے فکر یہی ہے. کچھ لوگوں کی فکر نہ یہ ہے نہ وہ ہے، ان کی فکر خالی پیسہ ہے. جب یہ پیسہ دیں گے تو یہاں کے ان کے بات پہ واہ واہ کہیں گے، جب وہ پیسہ دیں گے وہاں جا کے ان کی بات پہ واہ واہ کہیں گے. لیکن یہاں پہ بدبخت ترین جو رول ہے وہ عوام کا ہے کہ جو ان لوگوں کو موٹے موٹے لفافے دے کے 20 25 ہزار روپے دے کے 50,000 روپے دے کے اور پھر ان سے بے دینی کو لیتے ہیں. بدترین رول اس عوام کا ہے، پھر تعریف بھی کرتے ہیں. تو یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ وہی بنی عباس والا کام کر رہے ہیں، بنی امیہ والا کام کر رہے ہیں کہ لوگوں کو دور کیا جائے. لہذا امام نے جو بات، اس کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں کیونکہ انشاءاللہ بات ہوگی اس پہ کسی موقع پہ. تو امام نے جن لوگوں کی تربیت ہوئی تھی اس سلسلے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، لہٰذا امام کے زمانے میں علی ابن یقطین کا نام، یہ اس سے پہلے ہم نے یہ بات عرض کی نقطہ کسی سال اس امام کے شہادت کی شب میں، کہ ایک علی ابن یقطین کا نام مشہور ہے، لیکن علی ابن یقطین کے علاوہ بھی کچھ وزراء تھے کہ جو دربار میں وزیر کی حیثیت سے تھے اور امام سے رابطے میں تھے. یہاں پہ اگر اس کو دیکھیں ہم تو اس مسئلے کو بھی امام حل کر رہے ہیں. سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم کو کبھی یہ مت سوچنا چاہیے کہ ہم پولیٹکس میں ایکٹیو نہ ہوں. دشمن کیسا بھی ہو، کتنا بھی بدتر ہو، کتنا بھی خراب ہو، کتنا بھی دین کا مخالف ہو، کیسا بھی ہو، کبھی ہم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم پولیٹکس میں ایکٹیو نہ ہوں. علی ابن یقطین امام سے کہتے تھے کہ مولا اب ہم سے نہیں ہو پاتا ہے یہ کام. امام کہتے تھے علی ابن یقطین تم مناسب ہو، تم رہو. امام نے سپورٹ بھی کیا. وہ واقعہ ہم نے عرض کیا ہے، لہذا صرف اشارہ کریں گے. جو خلعت علی ابن یقطین کو ملی تھی، علی ابن یقطین نے امام کی خدمت میں بھیج دی تھی، امام نے واپس کیا. یہ سپورٹ تھا کیونکہ شکایت ہو گئی تھی. اور وضو کے طریقے کے لیے امام نے جو حکم دیا تھا کہ تبدیل کر دو، علی ابن یقطین نے تبدیل کیا. حاکم چھپ کے دیکھ رہا تھا. دیکھنے کے بعد جب اس نے دیکھا نہیں ہماری طرف وضو کر رہے ہیں یا بعض روایتوں میں نماز ہے ہماری طرف پڑھ رہے ہیں، تو اس نے کہا کہ آج کے بعد تمہارے خلاف کوئی بھی بات کی جائے گی تو ہم نہیں سنیں گے. اس حد تک اس کو یقین آ گیا تھا. یہ امام کا سپورٹ تھا. علی ابن یقطین چھوڑنا چاہیے، لیکن شرط ہے پولیٹکس میں ایکٹیو ہوں، لیکن شرط ہے. اب کیا شرط ہے؟ کیوں آدمی پولیٹکس میں جاتا ہے؟ اس لیے جاتے ہیں کہ ہمارا نام ہو. علی ابن یقطین اس لیے گئے تھے کہ نام ہو. اس لیے جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم مال و دولت کو جمع کریں. علی ابن یقطین نے مال و دولت جمع کی تھی. اس لیے جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم قدرت، پاور، طاقت اس چیز کو لیں. اس لیے جاتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے ہم عہدے کو لیں، دنیا پہ ایک روڈ ڈالیں کہ ہم مثلا فلاں منسٹر ہیں. آج کل وہ عرفا میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کو لال بتی مل گئی، فلاں کو یہ ہو گیا وہ. ان اہداف کے ساتھ پولیٹکس میں جانا، بالخصوص ان حالات میں کہ جب ظالم حکمران ہو، پھر اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ جائز نہیں. یہ جائز ہے کہ مومنین کی، لوگوں کی خدمت کرنا، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو، چاہے وہ طاقت کے اعتبار سے ہو، دیانت داری ہو. دین کو چھوڑ کے پولیٹکس میں نہ جائے، دین کے ساتھ پولیٹکس میں جائے. دین کو چھوڑ کے اگر انسان پولیٹکس میں جا رہا ہے تو وہ نہ یہ کہ مفید نہیں ہے، نقصان دہ. یہ چیزیں رکتی نہیں ہیں. چونکہ جب شروع میں یہ چیزیں ہوتی تھیں، کل جب یہ باتیں کہی جاتی تھیں تو علماء اس کے ایسا نہیں ہے کہ مثلا کہتے تھے مت جاؤ، نہیں، وہ کہتے تھے دین کو مت بیچو. جب کہی جاتی تو کہتے نہیں، یہ تو علماء کبھی ترقی ہونے ہی نہیں دیتے ہیں، یہ لوگ تو ہمیشہ ہر بات پہ روک لگاتے ہیں. شروع میں جو تھوڑی سی تبدیلی دکھ رہی تھی، آج وہ اس مقام پہ پہنچی ہے کہ اچھے خاصے لوگوں نے دین بیچ دیا. اب تو لوگوں کو دکھ رہا ہے نا، بھی تو کلیئر ہو گیا. ان کے لیے جا کے تلاوت اور دعائیں، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مرحومین کے لیے ہنومان چالیسا، اس حد تک جب خلط ملط ہو جائے تو بھی کیا بچتا ہے؟ یہ چیزیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی نا، بہت پرانی باتیں تو نہیں ہیں. یہ تو اسی زمانے کی ہے کہ ہمارے نوجوانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں.
یہ اس حد تک. تو جب دین کو چھوڑ کے انسان پالیٹکس میں جاتا ہے تو یہ حالات ہوتے ہیں، دین کے ساتھ جاتا ہے تو یہ حالات. لہذا امام نے علی ابن یقطین کو بھیج کے اور علی ابن یقطین جیسے معتمد صحابی کو بھیجنے کے بعد سپورٹ کر کے ایک طرف سے یہ کلیئر کیا کہ ہماری نگاہ میں پالیٹکس میں جانا عیب نہیں ہے بلکہ ذمہ داری. اگر ذمہ داری نہیں ہوتی تو امام اتنا اہتمام نہیں کرتے، اتنا سپورٹ نہیں کرتے، اتنی کوشش نہیں کرتے. لیکن دوسری طرف سے یہ بھی کلیئر کیا کہ پالیٹکس میں جانے کے لیے شرائط کیا ہیں. آج اگر آپ ڈھونڈیے ایسے انسان کو کہ جو پالیٹکس میں ایکٹیو ہو اور یہ کوشش کیجئے کہ آپ اس کے اوپر بھروسہ کر لے جائیں، تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ لوگ بات چیت کی زندگی میں کہہ دے، لیکن عملی زندگی میں لوگ اس بات کو قبول نہیں کرتے ہیں. خوب یہ والی پالیٹکس میں امام نے جانے کی کبھی رائے نہیں دی ہے. لہذا یہ جو علی ابن یقطین کے معاملات تھے، جو چیزیں تھیں، یہ ان حالات میں امام نے جو اپنے چاہنے والوں کو سپورٹ کیا اس کو مختلف نکات میں اور مختلف پیرائے میں بیان کیا گیا ہے. لیکن ہم بعض اس میں سے چیز آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. امام نے اپنے چاہنے والوں کے لیے مثلا ایک تو یہ کہ حکومت میں نفوذ ہو، اثر ہو، کہ جو اپنے ان وزراء کے ذریعے سے حاصل کیا اور لوگوں کو بھیجا. دوسرے اکنامیکل اعتبار سے امام نے ایک پروگرامنگ کی اور شیعوں کو، یہ یوں کہا جائے کہ شیعت کو اکنامیکل اعتبار سے مضبوط کرنے کی کوشش کی. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا سینٹرلائز ہونا ضروری ہے، خاص کر کے اصل جو ہے وہ لیڈرشپ، ولایت، امامت جسے کہہ لیجئے، اور وہ چیزیں کہ جو اس کے ساتھ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں. اس میں سے ایک بہت اہم ہے اکنامیکل سسٹم. اگر اس کا سینٹرلائزیشن ٹوٹتا ہے تو پیسہ جو ہے وہ اتنا مفید نہیں رہتا ہے جتنا سینٹرلائز ہونے کے بعد مفید ہوتا ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ امام نے ایسا نہیں کہ لوگوں سے کہہ دیا کہ مثلا مالی اعتبار سے نہیں، امام نے ایک سسٹم بنایا، افراد کو معین کیا، معین کرنے کے بعد پھر تشیع یا قوم یا شیعت کو مالی اعتبار سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی. حتیٰ روایات میں ہے کہ حج کے موقع پہ حاکم ظالم ہے نا. صفوان جمال کا واقعہ مشہور ہے نا، امام کے زمانے کا ہے، کہ جب امام نے صفوان سے پوچھا کہ صفوان سے بلکہ کہا کہ ساری چیزیں اچھی ہیں سوائے ایک چیز کے. مولا کیا چیز ہے؟ پریشان ہو گئی. یہ بات ہم عرض کر چکے ہیں، اس لیے سے اشارہ کر رہے ہیں کہ کیا چیز ہے جو ہمارے اندر خراب ہے؟ کہ تم نے حاکم کو اپنے اونٹ کرائے پہ دیے نا. کہ مولا کرائے پہ دیے، وہ بھی سفر حج کے لیے دیے، زیارت کے لیے دیے ہیں، کیا مشکل؟ کہا تمہارے دل میں یہ تو امید ہے نا جب تک تمہارے پیسے نہ مل جائیں وہ سالم رہے. کہا مولا یہ تو امید ہے. کہ ظالم کے لیے اتنی بھی بقا کی امید رکھنا یہ صحیح نہیں. ہمارا لاکھوں سلام ہو صفوان پہ کہ فوراً سارے اپنے اونٹ بیچ دیے. ہے کوئی کسی کا ٹریولنگ کا کاروبار ہو، 10 20 50 گاڑیاں ہوں، اور اس کو معلوم ہو کہ ان گاڑیوں کے رکھنے سے یہ ارادہ جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، یہ پرابلم، وہ گاڑیاں رینٹ پہ گئی ہوئی ہیں، اس سے پہلے کہ واپس آئیں وہ بیچ دے سب کو اور پورے کاروبار کو ختم کر دے. ہے کوئی ایسا؟ ایسے اصحاب چاہیے امام کو. لہٰذا یہ واقعہ خود اکنامیکل اعتبار سے بہت اہمیت رکھتا ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ مثلا کس طریقے سے ہارون حاکم جو ہے وہ حج میں ایکٹیو رہتا تھا ان حالات میں، جبکہ حکومت کا سسٹم حج ایک سینٹرلائز چیز ہے. آج اگر سعودیہ پہ اتنا اثر ڈال کے بالخصوص اسرائیل یا اس کے بعد امریکہ اور برٹش سعودیہ کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہیں اور حج کو بہت زیادہ ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے ہیں، تو اس کی وجہ یوں ہی نہیں ہے. یقیناً ان کے سامنے، نگاہوں کے سامنے تاریخ ہے کہ بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس قوم کے مسلمانوں کے اور شیعوں کے حج میں ہوئے ہیں، حل ہوئے، حج میں طے ہوئے. حج ایک بہت اہم مرکز ہے بہت ساری چیزوں کے عملی ہونے کا، بہت سی خبر کے پہنچانے کا، بہت سی چیزوں کو سینٹرلائز کرنے کا. ان حالات لہٰذا یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ قوم جو ہے وہ ترقی نہ کر پائے، اپنے اہداف و مقاصد تک نہ پہنچنے پائے. لہٰذا
اس حج کے میدان میں کہ جہاں حکومت کا سسٹم اتنا ایکٹیو ہوتا تھا، وہاں پہ علی ابن یقطین اور ان کے افراد بیٹھ کے قوم کے افراد کا مالی سپورٹ کرتے تھے، اور اس کا الگ پورا ایک مکمل سسٹم تھا. وہ کہہ دینا ایک لفظ ہوتا ہے. حتیٰ بعض اوقات لوگ ٹیکس دینے کے بہانے کہا جائے کہ جاتے تھے اور ایک اپنا ٹیکس ادا کرتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک اچھی خاصی رقم ان کو دی جاتی تھی شیعوں کے یا مسلمانوں کے سپورٹ کے لیے. یہ ایک طریقہ کار تھا کہ جو مسلمانوں کے یا مومنین کے قوی کرنے کے لیے، جس کو امام نے یا امام کے چاہنے والوں نے عملی کیا تھا. خوب بہت زیادہ اس میں ہم وقت نہیں لیں گے، ظاہر سی بات ہے کہ باتیں اتنی طولانی ہے کہ کئی گھنٹے بھی اس پہ گفتگو کی جائے تو باتیں ختم ہونے والی نہیں، کیونکہ ائمہ کی پوری زندگی اس مسئلے میں گزری ہے. ان حالات میں امام نے زندگی گزاری ہے. اگر امام کے اقوال پہ نگاہ ڈالی جائے تو جہاں امام نے سسٹم، پولیٹکس، ان ساری چیزوں پہ گفتگو کی ہے، وہیں ساتھ میں اخلاقی اعتبار سے بھی امام نے بہت ساری باتیں پیش کی ہیں. جو قول ہم نے آپ کے سامنے امام کا پیش کیا ہے، چونکہ اچھا خاصا وقت ہو گیا، ابھی ہم کو قول پہ بھی تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، اور کچھ جملے جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے متعلق بھی پیش کرنا ہے. امام فرماتے ہیں، جو قول ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، کہ امام علی کا شیعہ وہ ہے، شیعہ علی وہ ہے کہ جس کا فعل یعنی اس کا عمل، اس کا کام، اس کے قول یعنی اس کی زبان جو وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق کرے. بعض اوقات ہوتا ہے نا، ہم لوگ بڑی اونچی اونچی باتیں کر دیتے ہیں، یہ ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے، ہمیں تو یہ اچھا لگتا ہے، ہمیں یہ نہیں اچھا لگتا ہے، یہ ہے ویسا ہے. لیکن جب عمل کے میدان میں آتے ہیں تو جو باتیں ہم کرتے ہیں اس کے مطابق نہیں رہ پاتے. یہ جب دوسروں سے متعلق بات ہوتی ہے تو بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، فلاں نے تو یہ کر دیا، اس کے کپڑے ایسے ہیں، کیا ضرورت ہے یہ کرنے کی، اس کی زندگی کا طریقہ ایسا ہے، اس کے یہاں کے پروگرامز ایسے ہیں، اس کی شادی ایسی ہے، اس کا فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا. لیکن جب خود اسی مرحلے میں پہنچتے ہیں تو ہم بھی وہی کرتے ہیں. ظاہر اگر ہم خود وہی کر رہے ہیں تو پھر دوسروں کو غلط کہنے کا کیسے؟ اگر ہماری نگاہ میں یہ چیز غلط ہے تو یہ ہو گیا ہمارا قول جو ہم نے کیا ہے. اب جب ہم کو خود کرنا ہو تو یہ ہمارا فعل ہے. اس فعل کو چاہیے اس قول کی تصدیق کرے. اگر یہ فعل اس قول کی تصدیق نہیں کر پا رہا ہے تو یہ صفت جو ہے، یہ جو ہماری حالت ہے، یہ ہم کو شیعت سے باہر کر رہی. علی کا جو واقعی شیعہ ہے اس شیعت سے باہر کر رہی. قول کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو خود اسلام، کلمہ پڑھنا ایک قول ہے ہمارا. یعنی ایک اسٹیپ بائی اسٹیپ اگر ان چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کریں تو خود کلمہ لا الہ الا اللہ یہ ہمارا قول ہے. لیکن عملی زندگی میں اللہ کے علاوہ کس کو ہم مانتے ہیں، اور کس کی اطاعت کرتے ہیں، اور کس کی عبادت کرتے ہیں. عبادت ضروری نہیں کہ وہ شکل نماز ہو. لہٰذا یہ لا الہ الا اللہ قول ہے ہمارا. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا فعل کس حد تک اس کی تصدیق کرتا ہے. خود یہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، کتنی مرتبہ کہتے ہیں، یہ ہمارا قول ہے. لیکن ہماری عملی زندگی میں مال اکبر، اولاد اکبر، عہدہ اکبر، شہرت اکبر، ایسا ہی ہے نا. کیونکہ ان ساری چیزوں کے لیے بعض اوقات ہم اللہ کو چھوڑ دیتے ہیں، دین کو چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ قول اور فعل کی مطابقت، جو بات کہی ہے اس کی اور جو عمل ہے اس کی مطابقت، یہ بہت اہم ہے. یہ دو چیزیں ہیں کہ جو مثلا عام طور سے زندگی میں الگ الگ فاصلے پہ ہیں. ہماری کامیابی یہ ہے کہ اس فاصلے کو جتنا ہم کم کرتے جائیں، کیونکہ یہ فاصلہ اگر ہے تو یہ فاصلہ ہم کو اس دین سے نکال رہا ہے کہ جو واقعی ہم کو امام علی کا شیعہ بنا رہا ہے. یہ قول و فعل کا ہی مطلب کوفے والوں میں قول و فعل کا ہی تو فاصلہ تھا. قول کے اعتبار سے سب امام حسین کے ساتھ تھے، خط لکھے تھے انہوں نے. اور یہ قول ایسا نہیں تھا کہ جھوٹا تھا. وہ مشہور ہے جملہ تاریخ کا کہ
سرکار سید الشہداء سے جو کوفے والوں نے کہا تھا کہ مولا کوفے والوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، فعل اسلحہ عبید اللہ ابن زیاد کے ساتھ، وہ فعل تھا۔ تو قول اور فعل کا ساتھ ہونا ہم کو کربلائی بناتا ہے، اور قول و فعل کا الگ ہونا ہم کو کوفی بناتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس لیے اہم ہے، اور یہ ہر لمحے پہ اس بات پہ غور ہونا چاہیے کہ امام زمانہ عجل تعالیٰ فرجہ الشریف کا جب ظہور ہوگا تو امام کو کون سا ناصر چاہیے؟ جس کے قول و فعل میں فرق ہے یا جس کا قول و فعل ایک جیسا ہو؟ اگر فرق ہے تو کوفی ہے، کوفی ناصر نہیں ہوتا ہے۔ اگر فرق نہیں ہے، ایک ساتھ ہے، تو پھر یہ کربلائی ہے، کربلائی ناصر ہوتا ہے۔ یہ ایک معیار ہے، امتحان ہے کہ جہاں پہ ہم البتہ ایمانداری کے ساتھ ہیں، پارٹی بازی نہیں کہ اپنا کام ہے تو سب صحیح ہے۔ ہم اپنا ٹیسٹ لے سکتے ہیں کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں کہ نہیں بن سکتے۔ یہاں پہ البتہ یہ بہت تفصیلی قول ہے، لیکن ایک پہلو اس کا اسی بات سے متعلق ہے کہ یہ بھی خود امام کاظم علیہ السلام کا قول ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ جس میں ایک پہلو اس سے متعلق ہے جو امام نے پیش کیا ہے، وجدت علم الناس فی اربع، وہ علوم کی جن کی لوگوں کو ضرورت ہے ان کو ہم نے 4 چیزوں میں پایا ہے۔ جن علوم کی جن چیزوں کو جاننے کی لوگوں کو ضرورت ہے، لوگوں کو ضرورت ہے کہ یہ چیز وہ جانیں، امام کہہ رہے ہیں کہ اس کو ہم نے 4 چیزوں میں پایا ہے۔ پہلی چیز اولها ان تعرف ربک، پہلی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچانے، معرفت پروردگار، اللہ کی معرفت۔ ابھی یہ 3 اسٹیپ ہیں، اس پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے، وقت بھی نہیں ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، لہٰذا ہم گفتگو نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ کسی موقع پہ اس حدیث کی وضاحت توفیق دی اللہ نے تو پیش کریں گے، لیکن بہرحال ایک جملہ کہ یہ خود ہم اپنا امتحان لیں کہ ہم کس حد تک اللہ کی معرفت کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کتنا ہم نے اس کو پڑھا، آئے یہ معرفت واقعی ہم نے علم کے ذریعے حاصل کی ہے یا بس یوں ہی ہم کو خاندانی اور کلچرل اور فلاں ایسے مل گئی ہے، یہ خود کوشچن مارک ہے۔ ایک وثانیت ان تعرف ثنا بک، دوسری یہ کہ پہچانو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا کیا۔ یہ خود بہت وسیع موضوع ہے کہ اللہ نے ہمارے ساتھ، ہمارے لیے، ہماری خلقت، ہمارے لیے جو رحم ہے، کرم ہے، جو لطف ہے، اس کا کیا ہے، طولانی ظاہر ہے، جتنا انسان پڑھے وہ کم ہے۔ والثالثۃ ان تعرف ما اراد منک، تیسری چیز جب یہ 2 چیز ہم پہچان لیں گے تو خود بخود یہ تیسری چیز سامنے آتی ہے کہ ہم یہ پہچانیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ اللہ ہم سے نماز چاہتا ہے یا اس طرح کی نماز چاہتا ہے، فرق ہے دونوں میں۔ اللہ ہم سے صرف نماز چاہتا ہے یا نماز کے علاوہ بھی کچھ چاہتا ہے؟ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے؟ زندگی کے ایک لمحے میں کسی بھی دوراہے پہ ہم کھڑے ہوں، حتیٰ ایک حرف بھی اگر ہماری زبان سے نکل رہا ہے کہ جو کم ترین کام ہوتا ہے ہمارا، ایک فکر بھی جو ذہن میں آ رہی ہے، تو وہاں پہ یہ سوچیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے، اور یہی جو ہم کر رہے ہیں یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ ان 2 مرحلوں کے بعد اس تیسرے مرحلے کی اہمیت زیادہ ہے۔ چوتھی چیز کہ جس کو ہم اپنی اس گفتگو سے متعلق پیش کرنا چاہ رہے ہیں، وَالرَّابِعَةُ أَن تَعْرِفَ مَا يَخْرُجُكَ مِن دِينِكَ، چوتھی چیز یہ کہ تم پہچانو کہ وہ کون سی چیز ہے جو تم کو دین سے باہر نکال دیتی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے اعتبار سے دین پہ عمل کرتے ہیں اور وہی چیز ہم کو دین سے باہر نکال دیتی ہے۔ اس میں سے مثلاً البتہ جو چیزیں دین سے باہر نکالتی ہیں اس کی یہ مثال ہے کہ یہ قول و فعل کا فرق ہے، کیونکہ امام نے انما شیعۃ علی، علی کے شیعہ بس وہی ہیں کہ جن کا فعل ان کے قول کی تصدیق کرے۔ یہ انما کی قید ہے، انما کے مزاج سے واقف ہے آپ لوگ، ہم نے اس سے پہلے انما کے مفہوم کو پیش کیا ہے۔
اور وہ جو ہم نے بات کہی تھی کہ بعض اوقات انسان کو لگتا ہے کہ دین پہ عمل کر رہا ہے لیکن وہ چیز دین سے باہر، جو ہم نے شروع میں ضمناً بات پیش کی کہ بعض اوقات جب ہماری محفلیں ہوتی ہیں بہت سے سادے لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور جس کا اہتمام کرتے ہیں، پھر ان محفلوں میں، ان پروگرامز میں شرک والے اشعار پڑھے جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ وہ دین پہ عمل کر رہے ہیں جبکہ وہی چیز ان کو دین سے باہر نکال رہی ہوتی ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے ایسا؟ یہ ہم کو پہچاننا چاہیے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جو ہم کو دین سے باہر نکال رہی ہے۔ اس لیے اگر نہیں پہچانیں گے، یہ فطری چیز ہے انسان کی، جب انسان کسی بھی کام کو شروع کرتا ہے، کسی بھی کام کو انجام دیتا ہے، تو جہاں پہ ایک طرف سے یہ دیکھتا ہے کہ کن چیزوں کی ضرورت ہے، کون سی چیزیں اس کے لیے مفید ہیں، فائدہ مند ہے، وہیں دوسری طرف سے یہ بھی دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں اس کے لیے نقصان دہ ہیں، اس کو اس معیار سے، اس دائرے سے باہر نکال رہی ہیں۔ تو دیندار ہونا خالی ان احکام کو پہچاننے کا نام نہیں ہے، بلکہ دیندار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ بھی پہچانیں کہ کون سی چیز ہم کو دین کے اندر رکھتی ہیں، اور یہ بھی پہچانیں کہ کون سی چیز ہم کو دین سے باہر نکال رہی ہے، تاکہ دشمن ہم سے فائدہ نہ اٹھانے پائے، دشمن ہمارا استحصال، ہمارا مس یوز نہ کرنے پائے۔ بعض اوقات فکری اعتبار سے، ذہنی اعتبار سے انسان اپنے اوپر کنٹرول نہیں کرتا ہے، تو اس طرح کی بہاؤ میں، اس طرح کی ہوا میں بہہ جاتا ہے۔ اگر آپ، چونکہ بہرحال چند جملے اس مناسبت سے بھی ضروری ہیں، حالانکہ وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصراً اور تبارکاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی زندگی اور آپ کی سیرت کو دیکھیں، جہاں جناب ابو طالب رشتے کے اعتبار سے رسول سے اور مولا کائنات سے بڑے ہیں، وہیں دین کے اعتبار سے ظاہر سی بات ہے کہ رسول ہے۔ جناب ابو طالب ان کی اطاعت کر رہے ہیں۔ یہ دو چار جملے اور الفاظ میں ہم لوگ ذکر کر دیتے ہیں کہ قدم قدم پہ نصرت کیا، ہر سپورٹ کیا، لیکن وہ جو اصل زندگی میں ایک ایک لمحے میں جو مسائل پیش آ رہے تھے، اور جناب ابو طالب جیسی شخصیت اور ذات شیخ البطحہ کی حیثیت سے آپ ان ایک ایک معاملے کو فیس کر رہے تھے، وہ بہت سخت مراحل ہے کہ جہاں سے جناب ابو طالب گزر رہے تھے۔ لیکن جناب ابو طالب کے لیے جس اعتبار سے ہم لوگ کہتے ہیں سخت ہے، اس اعتبار سے شاید سخت نہیں تھا، اس لیے کہ ہم لوگوں کو فیصلہ کرنے میں مشکل ہوتی ہے کہ یہاں پہ مسئلہ ہے کہ ہم کہہ دیں گے تو ہمارے نام کا کیا ہوگا، ہماری جو ایک عزت ہے اس کا کیا ہوگا۔ جناب ابو طالب کے لیے چیزیں میٹر نہیں کرتی تھی۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوتا تھا، آ کے کہتے تھے کہ رسول سے کہ لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، آپ بتائیں کہ اس مسئلے میں کیا کریں، یہ حالات پیش آ گئے ہیں، آپ بتائیں کہ اس مسئلے میں کیا کریں۔ وہ حیثیت، وہ مقام، وہ منزلت، وہ رشتہ، لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود آپ کو ذرا سا بھی اس میں شرمندگی نہیں محسوس ہوتی تھی کہ مثلا ہم ابو طالب ہو کے جائیں اور اپنے بھتیجے سے یہ پوچھیں کہ بتاؤ اس مسئلے میں کیا کرنا چاہیے، اور بہترین طریقے سے ان سارے مسائل کو، ان ساری چیزوں کو نپٹا رہے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس ٹاپک پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں، لیکن اس گوشے کو ایک جملے میں عرض کر دیں کہ دشمنوں کی طرف سے جناب ابو طالب کے ایمان پہ حملہ اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب کے ایمان کی مثال اس زمانے میں نہیں تھی، کیونکہ دشمن اسی چیز پہ حملہ کرتا ہے جو چیز اس کے لیے زیادہ مشکل ساز یا پریشان کن ہوتی ہے۔ جناب ابو طالب کی سیرت بعنوان اطاعت، بعنوان اسلام پہ عمل، اس عنوان سے کہ اس طریقے سے اسلام کو اپنایا جائے، اسلام کو پھیلایا جائے، اس عنوان سے کہ کس طریقے سے رسول کی نصرت کی جائے، ان بہت سارے جہد سے ہمارے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ عمل ہے، خاص کر کے ایسے حالات میں کہ جبکہ وہ پرآشوب حالات تھے۔ بہرحال ایسے ناصر کہ جیسے رسول کو جناب ابو طالب جیسے ملے یا ائمہ کو بعض ملے، ایسے ناصر یقیناً واقعی تاریخ میں شاذ و نادر ہے۔ امام گفتگو ہم نے ختم کی، بس امام کے شہادت سے متعلق چند جملے اور آپ کی زحمت تمام۔ امام کاظم علیہ السلام نے ان حالات میں جب لوگوں کے سامنے دین، فکر، ان ساری چیزوں کو پیش کیا، اور جو حالات تھے
چھٹے اور پانچویں امام کے زمانے کے، اس کے اعتبار سے علمی حالات کو بہتر رکھنے کی کوشش کی، شیعوں کے مختلف اعتبار سے طاقت کو بڑھانے کی کوشش کی، قوم کو آگے بڑھانے کی کوشش کی۔ دشمن کو محسوس ہوا، دشمن نے آپ کو قید خانے میں ڈالا، لیکن امام کا سسٹم ایک ایسا تھا کہ جس کے حساب سے چیزیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ابھی حاکم کو، ہارون کو ایسا محسوس ہوا کہ قید خانے میں ڈالنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا تھا۔ دیکھیں یہ سسٹم کی کامیابی ہے، سسٹم کی طاقت ہے کہ امام کو قید خانے میں ڈال دیا تھا، اور یقیناً اتنا سخت پہرا تھا کہ لوگ امام سے آسانی سے نہیں مل پاتے تھے۔ امام قید خانے میں ان سخت ترین حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ بعض اوقات اگر امام سجدے میں ہوں تو لوگوں کو لگتا تھا کہ خالی فرش پہ کپڑا پڑا ہوا ہے اگر دور سے دیکھا جائے۔ ان حالات میں امام زندگی گزار رہے ہیں، قید خانے میں ان مشکلات میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے حالات کے باوجود اگر دشمن اپنے آپ کو شکست خوردہ محسوس کرے تو یہ امام کے نظام اور سسٹم کی کامیابی ہے، اور یہاں سے ہم کو اس سسٹم کو پہچاننا چاہیے کہ جس کو آج بھی ہم بہت زیادہ اپنے حساب سے قوی نہیں محسوس کر پاتے ہیں۔ جب یہ دیکھا کہ ان ساری چیزوں کے باوجود روز بروز امام کی مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے، لوگ امام سے نزدیک ہوتے جا رہے ہیں، شیعوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، ان کے ایمان اور عقیدے میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، تو اب ہارون نے ایک ایسا فیصلہ لیا کہ جو واقعی عجیب تھا۔ کچھ خرمے منگائے، بہترین خرمے، ان میں سے کچھ خرمے اس نے خود کھائے۔ ایک تشت منگایا، اس تشت میں 20 خرمے رکھے، اور زہر میں بجھی ہوئی سوئی اور دھاگے کے ذریعے ان خرموں کو زہر آلود کیا، اور اپنے غلام کو دیا، کہا لو لے کے قید خانے میں جاؤ اور جا کے امام سے کہہ دینا کہ ان میں سے کچھ خرمے حاکم نے کھائے ہیں اور یہ آپ کے لیے بھیجے ہیں اور آپ کھا لیجیے۔ تاکید تھی اس خادم کو کہ کسی بھی طرح ہو امام کو خرمے کھلا دینا۔ قید خانے کے حالات، سختی کے حالات، جسمی اعتبار سے امام کے اندر جو ایک کمزوری بظاہر اور تبدیلی تھی وہ اپنی جگہ پہ، مشکلات پریشانیاں اپنی جگہ پہ، ان سارے حالات کے باوجود دشمن کو سکون نہیں ملا اور امام کی خدمت میں زہر بھیجا گیا۔ امام نے ان خرموں کو نوش فرمایا، ابھی کچھ خرمے ہی کھائے تھے کہ آپ کو احساس ہو گیا کہ ان خرموں کے ذریعے کیا ہے، نہایت شدید قسم کا زہر تھا کہ جو امام کی خدمت میں بھیجا گیا تھا۔ روایت میں ہے کہ امام نے ان خرموں کو کھایا، اور کھانے کے بعد جب زہر کا اثر آپ کے جسم پہ ہوا تو 3 دن تک امام اس تکلیف میں اپنے بستر پہ تڑپتے رہے۔ شاید بستر کے لفظ سے ہمارے ذہن میں تصور آئے کہ کوئی اچھا سا گدا تھا اور چھاد، نہیں، بستر جو چیز امام کے نیچے تھی، شاید وہ کسی جانور کی ایک کھال تھی، یا شاید ایک معمولی سے کوئی کپڑا تھا کہ جس کو آپ بستر کہہ لیں۔ امام 3 دن تک اس زہر کی شدت سے، اس تکلیف سے اپنے بستر پہ تڑپتے رہے۔ عزیزان محترم، جس قید خانے میں زندگی گزارنے کی بنیادی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں، اس قید خانے میں اس زہر کی شدت کی وجہ سے جو تکلیف تھی، اس کے ازالے کے لیے کیا سامان فراہم کیا گیا ہوگا، جبکہ ایسے حالات، جبکہ یہ زہر بھی حاکم کی طرف سے دیا گیا تھا، وہاں تو اس بات کی کوشش ہو رہی ہوگی کہ امام کی تکلیف میں اضافہ ہو، تاکہ حاکم کے اعتبار سے امام نعوذ باللہ جتنی جلدی اس دنیا سے چلے جائیں، حاکم کے راستے صاف ہوں۔ عزیزان محترم، اس شدت کے ساتھ، ان مشکل حالات میں امام نے 3 دن اس بیماری کے مرض میں اس قید خانے میں گزارے، اور 3 دن کے بعد امام اس قید خانے میں جب اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابھی بھی حاکم کو سکون نہیں ملا۔ عزیزوں، ایک طرف سے حاکم کو امام کے وجود سے مشکل محسوس ہوتی تھی، دوسری طرف سے یہ خوف تھا کہ اگر لوگ جان جائیں گے کہ ہم نے امام کو قتل کیا ہے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا، لہٰذا امام کے جسد اطہر کو، آپ کے جنازے کو ایک تابوت میں رکھا گیا، رکھ کے باہر لایا گیا، اور لانے کے بعد ایک آواز دی گئی کہ یہ رافضیوں کا امام ہے، اس کو پہچانو۔
عزیزان محترم، شاید امام کی شہادت سے حاکم کو سکون نہیں ہوا۔ یوں کہا جائے کہ جب امام زندہ تھے تو قید خانے میں رکھا گیا، مرنے کے بعد امام کے جنازے کی توہین کی گئی، تابوت میں رکھ کے اس طریقے سے گھمایا گیا اور اعلان کیا گیا کہ یہ رافضیوں کے امام ان کو پہچانو۔ بیچ بازار میں رکھ کے لوگوں سے کہا گیا کہ آؤ آ کے دیکھو کہ تمہارا امام، اس کو کسی نے قتل نہیں کیا ہے بلکہ خود بخود اس دنیا سے رخصت ہوا ہے۔ امام کا ایک چاہنے والا تھا، اس نے آ کے کہا ہم تو خود امام سے پوچھیں گے، امام جواب دیں گے۔ کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ ہم پوچھ کے بتاتے ہیں۔ عزیزوں، آ کے جب اس نے امام سے پوچھا تو امام نے آواز دی، آپ کے جنازے سے آواز آئی، قتلا قتلا قتلا، ہم کو قتل کیا گیا ہے، ہم کو قتل کیا گیا ہے، ہم کو قتل کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، یہ امام کا وہ جنازہ تھا کہ جس کو لے جا کے پل پہ رکھ دیا گیا اور توہین کے ساتھ برتاؤ کیا گیا۔ عزیزان محترم، عرب کے مزاج میں جنازے کے ساتھ توہین کرنا یہ نہایت ہی شدید کام مانا جاتا تھا۔ تاریخ میں ایک توہین جنازے کی کربلا کے میدان میں ہے کہ جہاں امام حسین کے قتل کے بعد لاشے کو توہین کے اعتبار سے پائمال کیا گیا۔ ایک توہین امام موسی کاظم علیہ السلام کی ہے کہ جہاں توہین کی نیت سے بازاروں میں گھمایا گیا اور لا کے رکھ دیا گیا کہ رافضیوں کے امام ہیں، ان کو پہچانو۔ لیکن ہاں عزیزان محترم، یہ توہین کرنے والے آج تک ذلیل ہیں، مگر امام کی جو عزت اللہ کی دی ہوئی تھی وہ کل بھی ویسے ہی باقی تھی، آج بھی ویسے ہی باقی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔